بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی کے طریقے، پاکی کی صورتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں جہاں طہارت کی پاکی کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے، وہیں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے احکام و آداب بھی واضح فرمائے ہیں۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا کہ تمہارے پیغمبر تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے وقت بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب پخانے کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور سیدھے ہاتھ سے بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص 3 ڈیلے سے کم میں استنجا کرے اس سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، یا گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی اور استنجے سے پہلے استبراء کی تلقین کی، اور آپ نے منی کو پاک کرنے کے لیے رگڑنے کا طریقہ بتلایا۔ اسی طرح دودھ پیتے بچے کے پیشاب سے پاکی کا طریقہ بتلایا، اور مٹی کے پاک کرنے کے طریقے بھی امت کو بتلائے وغیرہ، جن کی تفصیلات صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ انہی نصوص کو سامنے رکھ کر حضرات فقہا نے ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے لیے امکانی طور پر چند صورتیں تجویز کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، دھونا، جیسے ناپاک کپڑا وغیرہ پانی یا پاک بہنے والی ایسی چیز سے دھونا جو میل کچیل کو ہٹانے کی صلاحیت رکھے۔ نمبر 2، ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنا، سبیلین سے یعنی آگے اور پیچھے کے راستے سے نکلنے والی ناپاکی اگر اپنے مخرج سے نہ پھیلے یا قلیل مقدار میں تھوڑے مقدار میں پھیلے تو ڈھیلے وغیرہ سے پہنچنے سے بھی طہارت کا حکم ہوتا ہے۔ نمبر 3، پہنچنا، کسی ٹھوس چیز مثلا تلوار، شیشہ وغیرہ پر اگر نجاست یعنی ناپاکی لگ جائے تو اسے پہنچ کر بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، سوکھنا، یہ طریقہ زمین کے ساتھ خاص ہے کہ زمین اور اس سے ملحق چیزیں مثلا گھاس، پھوس، درخت وغیرہ سوکھنے سے بھی پاک ہو جاتی ہیں، جبکہ ناپاکی کا اثر ان پر ظاہر نہ رہے۔ نمبر 5، کھودنا، اگر زمین ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ناپاک حصے کو کھود کر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 6، چھیلنا، جیسے لکڑی اگر ناپاک ہو جائے تو متاثر حصہ چھیلنے سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، انقلاب ماہیت، جیسے شراب سرکہ بن جائے یا خنزیر نمک بن جائے یا نجاست راکھ بن جائے وغیرہ۔ نمبر 8، دباغت، خنزیر اور آدمی کے علاوہ تمام جانوروں کی کھالیں دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں۔ نمبر 9، شرعی طور پر ذبح کرنا، اگر کسی جانور کو خنزیر اور آدمی کے علاوہ شرعی طور پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا تو دم مسفوح نکلنے کے بعد اس کی کھال اور اگر جانور معقول اللحم ہو تو اس کے سب اجزاء بشمول گوشت سب پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، کھرچنا، سوکھی ہوئی گاڑی منی اگر کپڑوں میں لگ جائے تو اسے کھرچ کر دور کر دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے، البتہ اگر منی تر ہو، گیلی ہو یا ایسی رقیق ہو، ایسی پتلی ہو کہ کھرچی نہ جا سکے، یا کپڑے کے بجائے بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو کھرچنا کافی نہیں ہے،
बल्कि धोना लाजिम है। नंबर 11, रगड़ना। अगर नजासत नापाकी खुश्क हो और आंखों से नजर आने वाली हो तो उसको रगड़ना और मलना लाजिम है कि उसका असर जाता रहे। नंबर 12, नापाक माए कलील में, नापाक थोड़े पानी में पाक पानी दाखिल करके उसे जारी करना। मसलन बाल्टी का पानी नापाक हो गया तो उसमें टंकी का पाक पानी चला दिया ताकि बाल्टी का पानी भरकर बहने लगा तो ये सब पानी माए जारी के हुक्म में होकर पाक हो जाएगा। नंबर 13, कुएं का पानी खुश्क हो जाना। नापाक कुएं से जिस कदर पानी का निकालना वाजिब है, इसी कदर पानी अगर खुद ब खुद खुश्क हो जाए, सूख जाए तो भी कुआं पाक हो जाता है। नंबर 14, धुलना। अगर रुई के गद्दे वगैरह में मामूली नापाकी लग जाए तो धुलने से भी वो गद्दा पाक हो जाता है। अलबत्ता अगर नापाकी ज्यादा हो तो महज धुलने से पाकी हासिल ना होगी। नंबर 15, कुएं का पानी निकालना। अगर कुआं नापाक हो जाए तो हस्बे तफसील मुकर्ररा मिकदार में पानी खींचने से वो पाक करार दिया जाता है। नंबर 16, आग में जलाना। बाज चीजें आग में जलाने से भी पाक हो जाती हैं, जबकि आग नजासत के असर को जला डाले या माहियत को बदल डाले। बाज फुका के नजदीक दर हकीकत ये शक्ल भी इनकलाबे माहियत में दाखिल है। नंबर 17, जोश देना। जैसे नापाक तेल को 3 मर्तबा अलग अलग पाक पानी मिलाकर जोश देना। नंबर 18, धार लगाना। मसलन कोई छुरी नापाक पानी के साथ धार लगाने से नजिस हो जाए, नापाक हो जाए, तो उसकी पाकी का तरीका यह है कि 3 मर्तबा पाक पानी से उसको धार लगाई जाए। नंबर 19, चाट लेना। मसलन दूध पीता बच्चा दूध पीते हुए माँ के पिस्तान पर उल्टी कर दे, फिर उसे अच्छी तरह चाट ले। उसके चाट लेने से पिस्तान पाक करार दी जाएगी। ये शक्ल भी दरअसल गुस्ल की ही एक सूरत है।